مر گیا مولا، بہت توجہ دیکھیں حدیث، دونوں حدیثیں دیکھیں، دونوں مسلم کے حاکم میں ہیں، دونوں جناب المنقط میں ہیں، دونوں مدارج النبوہ میں ہے، دونوں مسائل میں ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں متفق ہے یہ دونوں حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں. پیغمبر نے بتایا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے ایمان کو نہ پہچانا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا. اور پیغمبر نے حدیث کو پھر دوسرے رخ سے بیان کیا، محمد شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مر کر بھی شہید ہے. مہاراج نہیں کرتا کیسے آپ سنتے دونوں دیکھا موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں عدم معرفت نبی کو، زندگی کہتے ہیں حب آل محمد کو. یا اللہ یا اللہ، زندگی سانس کی آمد و رفت کا نام نہیں ہے، موت سانس کے بند ہو جانے کا نام نہیں ہے. زندگی نام ہے آل محمد کی محبت کا، موت نام ہے آل محمد کی عداوت کا. مقام نبوت کا آشنا اگر کوئی ہو تو وہ مقام امامت، انشاءاللہ بتاؤں گا 5ویں مجلس سے مقام امامت کا ہے. کل تو ہمیں ایک اہم ترین اسی نبوت کے موضوع کو ذرا آگے بڑھانا ہے اور سمجھانا ہے. ابھی تو ہم پہلی آیت تک آئے ہیں، اس لیے عزیزان محترم کہ یہ پہلی آیت ہے. آپ نے پہلی آیت ہی میں فتویٰ دے دیا کہ نبی پہلی آیت نہیں، پھر آپ کو حق کیا پہنچنا ہے؟ وہاں موجود کون تھا جس نے یہ کیفیت دیکھی کہ پہلی آیت جب آئی تھی تو نبی پر کیفیت کیا تھی؟ بھائی وہاں تو یہ ہوا آیت آئی پیغمبر اسلام خواب سے اٹھے، گھر میں تشریف لائے، سب سے پہلے کسی محلے میں نہیں گئے، کسی دوست سے ملنے نہیں گئے، کسی سے واقعے کا ذکر نہیں کیا. سب سے پہلے جناب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، آ کر کہا یہ کیفیت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. تو اب اگر پہلی وحی کی کوئی کیفیت پوچھنا ہے تو ابن عباس سے نہ پوچھو، ابو ہریرہ سے نہ پوچھو، ابن انس سے نہ پوچھو، امام بخاری سے نہ پوچھو، امام مسلم سے نہ پوچھو. اس لیے کیفیت آسانا تو اس کو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اگر پہلی نبوت کی وحی کی کیفیت کو پوچھنا ہے تو یا خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو یا علی سے پوچھو. یہ بتائیں گے مسائل. اس لیے کہ پہلی وحی کا تذکرہ عقیدہ نبوت پر ہمارا پہلی وحی کا تذکرہ پیغمبر نے کسی محلے والے سے نہیں کیا، خدیجہ الکبریٰ سے کیا ہے. اور میں اپنے مذہب کی ساری ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں کہ میری 1400 برس میں جتنی کتابیں ہیں میرے مذہب کی میرے علماء نے لکھی، کسی ایک کتاب سے ایک روایت کو پیش کر دے کہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہا کہ جبریل جب آئے تو پیغمبر نے یہ کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد صاحب. ایک روایت سے شادی دیکھیں بھائی کیسا ایک روایت سے پھر گفتگو ہو تو اس معیار یقین پر ہونا. یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی توہین پیغمبر میں کوئی لفظ. کیوں کہتی؟ وہ تو حامل انوار محمدی تھی. اللہ اللہ، حامل انوار محمدی تھی. اس بطن سے فاطمہ زہرا کو آنا تھا، فاطمہ زہرا کے بطن سے 11 اماموں کو آنا تھا. عزیزان محترم، جو حامل نور محمدی ہو وہ توہین نبوت نہیں کیا کرتے، وہ توہین نبوت نہیں کیا کرتے. میں آج کی گفتگو کے اختتام سے پہلے ملت مسلمہ سے بسط ادب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو غور سے سنیں اور ہماری گفتگو کو جا کر گھر میں ٹھنڈے دل سے افہام و تفہیم کے ساتھ سوچیں کہ ہم نے مکان نبوت کے مطابق عقیدے میں بیان کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے کہ نبوت کائنات کی عزت کا نام ہے. اگر اس کی عزت سلامت نہیں
ہے تو پھر کسی کا احترام نہیں رہے گا، پھر کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ نے لکھا، آپ نے ساتھیوں سے لیا کہ یہ ان کے پیغمبر ہے۔ اگر آپ علی بن ابی طالب سے پوچھتے کہ ان کے پیغمبر کیا ہے تو علی نے تو اعلان نبوت سے بہت پہلے ہی راجوں کی روایتوں کو توڑ دیا تھا، قلم کو خاموش کر دیا تھا۔ ادھر علی خان کعبہ میں آئے، ادھر پیغمبر نے گود میں لیا، ادھر رسالت کی زبان چوسی، ادھر علی نے کہا کئی رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ۔ علی نے پیغمبر کو توریت و زبور و انجیل و قرآن سنایا، پیغمبر نے سنا، علی نے پہلے ہی سب کی زبانوں میں پہلے ڈال دیے۔ خبردار میرے نبی کو ان پڑھ نہ کہنا، اس لیے کہ اگر میں ان پڑھ ہوتا تو میں ان سے چاروں کتابیں نہ سناتا، چاروں کتابیں۔ یا علی یا دیکھنا اچھا یہ تو سب نے لکھا کہ علی نے توریت سنائی، علی نے انجیل سنائی، علی نے زبور سنائی، علی نے قرآن سنایا، پیغمبر نے تصدیق کی۔ یہ کسی مائی کے لال نے نہیں لکھا کہ پیغمبر نے علی سے کہا ہو ماں آنا بے تاریخ کسے سنا رہے ہو، مجھے تو کل ارے سلوات دے دینا محمد علیہ محمد، دیکھے نا ہاں، یعنی علی سے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس اس عروج اور معیار سماعت پر آج آپ نے سماعت فرمائی ہے، بہت شکر گزار ہوں، دل سے دعا دیتا ہوں اس امام بارگاہ کے متظمین کو، اس کے سرپرستوں کو مولا انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، آنے والے مومنین و مومنات کی حاجات شریف کو بنوائے۔ دل سے دعائیں دیتا ہوں جتنی نورانی مجلس اس اذان خانے میں ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو یہ ابو طالب کا اذان خانہ ہے، یہ ابو طالب کا اذان خانہ ہے۔ اذان خانہ تو ہے ہی ابو طالب کا، اس لیے کہ کچھ نہیں گیا کسی کا، جو کچھ لکھا کربلا میں وہ ابو طالب کا اذان خانہ ہے، یہ ابو طالب کا بھائی، کسی کا کچھ نہیں گیا، گھر بن گیا اذان خانہ ابو طالب کا، جو بھی ہے ابو طالب ہے کربلا میں۔ اکبر کون ہے؟ ابو طالب۔ عباس کون ہے؟ ابو طالب۔ قاسم کون ہے؟ حسن کا بیٹا ابو طالب۔ مسلم کون ہے؟ ابو طالب۔ مسلم کے بچے کون ہیں؟ ابو طالب۔ حسین کون ہے؟ ابو طالب۔ حسن کون ہے؟ ابو طالب۔ سید سجاد کون ہے؟ ابو طالب۔ زینب کون ہے؟ ابو طالب۔ کلثوم کون ہے؟ ابو طالب۔ تماچے کون کھا رہی ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ محمد پرسہ ابو طالب کو دیا کرو۔ میں ہر سال ابو طالب پر گفتگو کرتا ہوں، انشاءاللہ 7ویں 8ویں مجلس میں گفتگو کروں گا جناب ابو طالب پر، اس لیے کہ ابو طالب بھی میرا عقیدہ ہے۔ دوستو یہ ابو طالب کا اذان خانہ ہے، اذان خانے میں آئے ہوئے بیٹھے ہو، مولا تمہارا خانہ قبول کرے۔ گھر اجڑ گیا ہے ابو طالب کا، ساری قربانیاں ابو طالب نے کربلا میں دی ہیں، کربلا میں جتنا بھی خون بہا ہے ابو طالب کا خون بہا ہے۔ عزادارو سب ابو طالب قربانیاں دے چکا، ابو طالب نے کوفے میں مسلم کی قربانی دی۔ مسلم کون؟ عقیل کا بیٹا۔ عقیل کون؟ ابو طالب کا بیٹا۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اگر آپ سن سکیں اور مولا نے مجھے طاقت دی تو میں وہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ کو بعض علماء نے مسلم کے بچوں سے منسوب کیا۔ دعا کرو مولا مجھے ہمت دے دے کہ میں یہ مسائل پڑھ سکوں۔ یہ قیامت کے مسائل ہیں، مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے، مسلم کے یتیم بچے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تم سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ خدا میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، خدا ان کی گودیاں آباد رکھے۔ عزاداروں مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے، کوفے کی گلیاں، رات کا وقت، اندھیرا، ابن زیاد نے ماشاءاللہ لگایا ہوا، کوفے کی گلیوں میں اندھیرا، مسلم شہید ہو چکے۔ قاضی شریح جیسے عادل نے ابن زیاد کے گھر سے مسلم کے یتیموں کو رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بچے رات کے اندھیرے میں سہمتے پھر رہے ہیں۔
کیا فرصہ دینا شروع کیا ہے آپ نے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اندازہ کرو گے دوستو بچوں کے ڈرنے کا. میر انیس نے کہا کہ جاتی تھی اجل ساتھ جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں. ارے پتا بھی کھڑکنے کی آواز آتی تھی. جہاں کسی کی آواز آئی دونوں بھائی ایک دوسرے کی گردن میں باہر ڈال لیا کرتے تھے. دریا سے گزرتے ہوئے ایک دریا کے کنارے پہنچے. اس دریا کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا. سہلے ہوئے بچے اس درخت پر چڑھ کر چھپ کر بیٹھ گئے. یہ رات گزارنے صبح کہیں چلے جائیں گے. ابھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ادادارو چاند اپنے شباب پر تھا. 14ویں کا چاند نکل رہا تھا. 14ویں کے چاند کی روشنی دریا پر پڑ رہی تھی. دریا میں عکس پڑ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مومنہ رات کے وقت پانی بھرنے کے لیے دریا پر آئی. اس نے پانی کی موجوں پر جو دو چاند سے چہرے دیکھے. اللہ جانے آپ سن سکیں گے یا نہیں. میں بھی اپنے کلیجے کی پوری طاقت لگا کر مسلم کے یتیموں کا تذکرہ کر رہا ہوں. مولا تمہارے بچوں کو آباد رکھے. اداداروں یہ جملہ سن لینا. اس مومنہ نے جو دو چاند سے چہروں کا ہاتھ دیکھا ایک مرتبہ درخت کی طرف دیکھا تو چاند گلے میں دانے ڈالے ہوئے سہنے ہوئے بیٹھے ہیں. دو بچے تھے نا مسلم کے. ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم. محمد بڑا ابراہیم چھوٹا. اس مومنہ نے جو اوپر دیکھا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا کہیں دشمن کی عورت نہ ہو. جزاک اللہ. میرے بچوں کو مولا سلامت رکھے. چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں. ارے دیکھو تو صحیح غم حسین کا معجزہ. بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہیں روتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا بچوں تم کون ہو نیچے اتر آؤ. دونوں بچے کہتے ہیں پہلے یہ بتا تو ہماری دشمن تو نہیں. تو مومنہ کہتی ہے میں خود بچوں کی ماں ہوں. میں تم سے دشمنی نہیں کروں گی. تم نیچے اتر کے تو آؤ. اس محبت سے بلایا. مسلم کے یتیم درخت سے نیچے آ گئے. قریب بلایا. ادادارو سنو گے اس مومنہ نے جو خواب میں آتی ہوئی زلفیں دیکھی چاند سے چہروں پر گرد دیکھی بھوک اور پیاس سے ہوش خشک دیکھے